23 مارچ کی تاریخ 23 مارچ کا دن پاکستان اور اس میں بسنے والے تمام لوگوں یعنی پاکستانیوں کے لیے باعث فخر ہے، کیونکہ آج ہی کے دن پہلی بار قرارداد پاکستان پیش کی گئی اور اس قرارداد کی روشنی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے خودداد قابلیت، سیاسی فہم و فراست، عزم و جرت، یقین محکم اور عمل پہم سے دنیا کے نقشے پر ایک نئی مملکت کا اضافہ کیا جو بر صغیر کے مسلمانوں کی ایک اہم اور اشد ضرورت تھی۔ قومی زندگی کے بعض لمحات بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں، ایسا ہی ایک لمحہ مسلمانان بر صغیر کی زندگی میں 23 مارچ 1940 کو آیا، جب لاہور میں بادشاہی مسجد کے قریب ایک وسیع و عریض میدان میں لاکھوں مسلمان اکٹھے ہوئے اور بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق نے ایک قرارداد پیش کی جس کی تائید مسلمانوں نے دل و جان سے کی، جس سے ان کی قسمت کا پانسا پلٹ گیا۔ 23 مارچ 1940 کو شہر لاہور میں مسلمانان ہند نے اپنی منزل کا اعلان کیا تھا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا، ہم ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے آزاد خطوں کی جدوجہد کا اعلان کرتے ہیں۔ اس تاریخی قرارداد کی روح سے آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس پورے غور و خوض سے اس نتیجے پر پہنچا کہ ہندوستان کے آئینی مستقبل سے متعلق صرف وہی تجویز قابل عمل اور قبول ہوگی جو مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہوگی، یعنی موجودہ صوبائی سرحدوں میں رد و بدل کر کے ملک کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ ان علاقوں میں آزاد ریاستیں قائم ہو سکیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یعنی ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی خطے میں جو علاقے شامل ہوں گے ان کو مکمل خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ حاصل ہوگا۔ 23 مارچ کو قرارداد کی منظوری کے بعد قیام پاکستان کی جدوجہد فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ قوم کو ایک واضح نصب العین مل چکا تھا۔ خوش قسمتی سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے معتبر قائد میسر تھے جن کی قیادت سحر انگیز اور ولولہ انگیز ہونے کے علاوہ سیاست میں صداقت اور دیانتداری کی علمبردار بھی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے تک مسلمانان ہند مسلم لیگ کے پرچم تلے متحد ہو چکے تھے۔ 1945 میں وائسرائے ہند لارڈ ڈیول نے مسلم لیگ اور مطالبہ پاکستان کی مقبولیت اور دوسری جماعتوں کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے انتخابات کروائے۔ کانگریس کے اجماع پر بننے والے مسلمانوں کے نام نہاد متحدہ محاذ کی مخالفت کے باوجود مسلم لیگ کو تاریخی فتح حاصل ہوئی اور مسلم لیگ مسلمانان ہند کی نمائندہ جماعت بن کر سامنے آئی اور اس طرح حصول پاکستان کی منزل قریب سے قریب تر ہو گئی۔ اکتوبر 1946 میں ایک عبوری حکومت قائم کی گئی جس میں مسلم نمائندگان کی قیادت لیاقت علی خان نے کی۔ ادھر حکومتی ایوانوں میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ اور قیام پاکستان کے لیے سیاسی جنگیں لڑ رہے تھے، تو دوسری طرف ہندو مسلم فسادات نے پورے ملک کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ان فسادات میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے۔ 3 جون کو تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ اس طرح 14 اگست 1947 کو وہ مملکت دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی جو مسلمانوں کے دلوں کی آواز تھی۔ 23 مارچ کا دن ہر سال اہل پاکستان کو اس جذبے کی یاد دلاتا ہے جو قیام پاکستان کا باعث بنا۔ آئیے ہم بھی عہد کریں کہ اپنے ملک پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ اللہ پاک ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرے۔